یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی معزز و محترم سامعین گرامی و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملحدین یعنی بے دین اس وقت بالخصوص پاکستان کے اندر اپنے واہیات اور اپنے بیہودہ نظریات پھیلانے میں کمر بستہ ہیں۔ بالخصوص سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان طبقے کو، ہمارے بیٹوں کو اور ہماری بیٹیوں کو برگلانے کے اندر مصروف عمل ہیں۔ آئے روز نت نئے سوالات قائم کرتے ہیں، اعتراضات اور شبہات اہل ایمان کے درمیان ڈالتے ہیں، اور بالخصوص قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اپنے ناقص معلومات اور اپنی ناقص عقل کے مطابق اعتراضات کرتے ہیں، اور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں معاذ اللہ تضادات ہیں، اور ان تضادات میں سے ایک بہت بڑا ان کا اعتراض اور ان کا پیش کردہ تضاد جو ان کے زعم کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بہت ساری آیات طیبات میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان سے بارش برستی ہے، یعنی آسمان سے بارش کا برسنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بارش کا مبدا آسمان ہے۔ اور بعض آیات طیبات میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ بارش بادلوں سے برستی ہے، اور آج سائنس بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ بارش آسمان سے نہیں بلکہ بادلوں سے برستی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں تضاد ہے کہ کہیں پر فرمایا گیا کہ رب ذوالجلال آسمان سے بارش کو اتارتا ہے، رب کا کلام ہے، لا ریب کلام ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اس قرآن کے اندر بعض آیات طیبات میں ہے کہ بارش بادلوں سے برستی ہے۔ تو آئیے اس اعتراض کا جواب اور اس کا حل میں آپ احباب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی وہ آیات طیبات کہ جن کے اندر رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ بارش آسمان سے برستی ہے، اس کے لیے مختلف صیغے ارشاد فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے مقامات پہ فرمایا انزل من السماء ماء، کہ اس نے آسمان سے بارش کو اتارا، پانی کو اتارا۔ بعض مقام پر ہے نزل من السماء ماء، بعض مقامات پر ہے نزلنا من السماء ماء، اور بعض مقامات پر ہے انزل اللہ من السماء ماء من ماء، اور بعض مقامات پہ انزلنا من السماء ماء، اور بعض مقامات پر ہے انزل لکم من السماء ماء۔ ان تمام آیات طیبات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بارش آسمان سے برستی ہے۔ آئیے اب دوسرا مقام، بالکل قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرا مقام بھی موجود ہے، یقیناً رب ذوالجلال کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بارش بادلوں سے برستی ہے، جیسا کہ مثال کے طور پہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 میں خلاق لم یزل ارشاد فرماتا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ۔ خلاق لم یزل ارشاد فرماتا ہے وہی ہے رب ذوالجلال کہ جو بارش کو، ہواؤں کو چلاتا ہے، بشرم بین یدی رحمتی، بارش کے نزول سے پہلے وہ ٹھنڈی ہوائیں اور ہواؤں کے جھونکے وہ خوشخبری سناتے ہیں بارش کی۔ حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بھرکم بادلوں کا بوجھ اٹھا لاتی ہیں، سقناہ لبلد میت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس بادل کو، بارش والے جس کے اندر بارش ہوتی ہے، اس بادل کو ہم چلاتے ہیں لبلد میت، مردہ کسی قریہ، گاؤں، گوٹھ، قصبہ یا کسی شہر کی طرف۔
فانزل بہل ماء، پس ہم اس بادل سے پانی کو برسا دیتے ہیں، بارش کو برسا دیتے ہیں۔ بالکل سورہ اعراف کی آیت نمبر 57 کے اندر موجود ہے کہ رب ذوالجلال بادلوں سے بارش کو برساتا ہے۔ اسی طرح فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رقاما فالودق یخرج من خلالہ، یہ سورہ نور ہے، آیت نمبر 43 ہے۔ فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا ان اللہ یزجی سحابا، کہ رب ذوالجلال بادلوں کو نرم نرم چلاتا ہے، ثم یؤلف بینہ، پھر مختلف ٹکڑوں کو ایک کر دیتا ہے، ثم یجعلہ رقاما فتر الودق یخرج من خلالہ، پھر ان بادلوں کو تہ بتہ کر دیتا ہے اور ان کے سوراخوں سے رب ذوالجلال پھر بارش کو برساتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اے مشرکین مکہ مجھے یہ بتاؤ، اانتم انزلتموہ من المزن، کہ تم مزن سے بارش کو برساتے ہو یا ہم مزن سے بارش کو برساتے ہیں؟ یعنی مزن وہ بادل کہ جو پانی کے ساتھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، جو پہلی آیت مبارکہ میں نے ابھی پڑھی وہ سورۃ الواقعہ کے اندر ہے، اور یہ جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی سورہ نبأ عما یتساءلون کے اندر ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نازل کرتے ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے ہم نازل کرتے ہیں، من المعصرات، ان بادلوں سے کہ جو بالکل برسنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان بادلوں سے ہم بکثرت پانی کو اتارتے ہیں۔ ان آیات تجربات سے ثابت ہوتا ہے کہ بارش بادلوں سے برستی۔ اب ملحدین کا وہی اعتراض کہ کہیں پر فرمایا آسمان سے اور کہیں پر فرمایا کہ بادلوں سے، تو یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جن آیات میں ہے کہ رب ذوالجلال آسمانوں سے بارش کو نازل کرتا، اور یہ 10 آیات طیبات ہیں، تو در حقیقت وہاں السما سے مراد سحاب ہی ہے۔ السما بلندی کو کہتے ہیں، چونکہ بادل بھی بلند ہوتے ہیں، اس وجہ سے حقیقتاً جو بادل تھے اس کو مجازن السما کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور یہ بالکل قرآن مجید میں اور کلام عرب میں یہ بکثرت موجود ہے کہ وہ مجاز مراد لے کر کلام کرتے ہیں، اور آپ اور میں بھی اس طرح کے بہت سارے کلام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں شیر ہے، فلاں آدمی شیر ہے۔ اب شیر تو جنگل کے رہنے والے درندے کو کہتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے کو کہتے ہیں، اور حیوان مفترس کو کہتے ہیں، مگر ہم انسانوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم جنگل کے کسی درندے کے بارے میں شیر کہیں گے تو وہ حقیقت ہوگا، جب ہم کسی آدمی کو کہیں گے، کسی بچے کو کہیں گے شیر، ببر شیر، تو اس وقت وہ مجاز ہوگا۔ اب دیکھیے ہم آئے روز اپنے کلام کے اندر مجازی معنی، مجازی لفظ بول کر حقیقی معنی مراد لے لیتے ہیں، اور حقیقت کا کوئی ایک جز مراد لے لیتے ہیں۔ یہ تو بالکل کلام کے اندر موجود ہوتا ہے، بہت مرتبہ ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے ان آیات طیبات میں جو 10 آیات طیبات ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو اس جگہ پہ ان مقامات پہ السما سے مراد آسمان نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ مراد بادل ہے، اور بادلوں کو مجازن آسمان کہہ دیا، السما کہہ دیا۔ بارش بادلوں سے ہی برستی ہے، لیکن چونکہ بلند ہوتے ہیں، ہر وہ چیز جو بلند ہو، ہر وہ چیز جو بلند ہو اس کو سما کہا جاتا ہے، سماء یا السماء، ہر بلند چیز کو۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کلو ما علاک فہو سماء، ہر وہ چیز جو تیرے اوپر بلند ہے وہ آسمان ہے، وہ چھت ہے، وہ بلند ہے، وہ سما ہے۔ اس اعتبار سے چھت کو بھی سما کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح جو چیز بھی آپ کے اور میرے اوپر ہے اس کو سما کہہ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی لغت کے اندر آپ دیکھ لیجئے، سین میم واو یا واو سین میم، سمون یا وسمون،
ان کے معنی بلندی کے، علامت کے، نشان کے ہوتے ہیں، اور انہی سے اسم بنتا ہے اور اسی مادے سے سماعن بنتا ہے، جس کے معنی علامت کے، بلندی کے، اونچائی کے، رفعت کے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو بلند و بالا ہو اور جو علامت ہو، یہ بادل بلند بھی ہے اور بارش کی علامت بھی ہے۔ جیسے کہ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ الم تر ان اللہ وهو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، وہی ہے رب ذوالجلال کے جو ہواؤں کو چلاتا ہے اس حال میں کہ وہ خوشخبری دیتی ہے بین یدی رحمتی، اپنے آگے اس رحمت کی، یعنی بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جھونکے آتے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ اب بارش برسنے والی ہے۔ تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جن آیات میں فرمایا آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، مراد ہے بلندی سے بارش کو نازل کرتا ہے، اور آسمان بھی بلند اور یہ بادل بھی بلند ہوتے ہیں۔ جن مقامات پر فرمایا کہ بادلوں سے بارش برساتا ہے، وہاں پر حقیقت مراد لی رب ذوالجلال نے اور حقیقی معنی کو بیان کیا، تو دونوں مقامات میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور بعض علماء کی رائے یہ ہے چونکہ جو بارش برستی ہے وہ شمس سماویہ، آسمان کے اندر جو سورج ہے اس کی جب شعاعیں اور اس کی حرارت جب پانی پر پڑتی ہے، دریاؤں میں، نہروں میں، سمندروں میں، تو اسے بھاپ بنتی ہے، اور بھاپ بن کر اوپر اڑتی ہے اور اس سے بادل بن جاتا ہے، اور پھر اس بادل سے بارش برستی ہے۔ چونکہ آسمانوں میں موجود شمس سماویہ جو ہے، وہ جو سورج ہے، اس کی وجہ سے، اس کی تاثیر، اس کی حرارت کی وجہ سے پانی سے بھاپ بنتی ہے، تو چونکہ بھاپ جو بنی ہے اس کے اندر جو اثر ہے وہ سورج کا ہے، تاثیر سورج کی ہے، اس کی حرارت اور اس کی گرمی کی وجہ سے پانی سے بھاپ بنی، اور وہ سورج آسمانوں میں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہاں پہ جن آیات طیبات میں آسمان کا ذکر کیا، سما کا ذکر کیا، تو ممکن ہے کہ وہاں پر مراد ہو کہ آسمانوں میں موجود سورج کی تاثیر کی وجہ سے بھاپ بنتی ہے، اور بھاپ بن کے بادل بن جاتے ہیں، پھر رب ذوالجلال وہاں سے بارش کو برسا دیتا ہے۔ یہ ایک نظام ہے رب ذوالجلال کا، اسے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو ہرگز ان آیات طیبات میں کوئی کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ آسمان سے برساتا ہے یعنی بلندی سے برساتا ہے، بادلوں سے برساتا ہے تو حقیقت پر یہ محمول ہے، اور یہاں پر حقیقی معنی مراد ہے۔ اور تیسرے مقام پر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان، وہ بھی بڑا قابل غور ہے۔ آپ فرماتے لولا السحاب حين ينزل المطر من السماء لافسد ما يقع عليه من الارض۔ فرمایا اگر یہ بادل نہ ہوتے، اگر یہ بادل نہ ہوتے بیچ میں، تو رب ذوالجلال جب یہ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے یہ بھاپ اوپر جاتی، پھر خلاق علم نظر وہاں سے بارش کو اگر برساتا ڈائریکٹ، اور بیچ میں یہ بادل نہ ہوتے یخرج من خلالہ، کہ جن کے مساموں سے رب ذوالجلال اور جن کے سوراخوں سے رب ذوالجلال بارش کو برساتا ہے، اگر ڈائریکٹ آسمان پر یہ بھاپ بن کر جاتی اور وہاں سے وہ بارش کو نازل کرتا، تو فرمایا لافسد ما یقع علیہ من الارض، تو زمین پر کوئی چیز بھی قائم نہ رہ سکتی، دھرم برم ہو جاتی، وہ اس طاقت اور زور کے ساتھ وہ بارش برستی۔ رب ذوالجلال نے انتظام یہ فرمایا کہ درمیان میں بادلوں کو رکھا، اس کی جو تیزی ہے، بارش کی جو قوت ہے اور جو شدت ہے، یہ بادل اس کو کم کر دیتے ہیں اور اس قوت کو کمزور کر دیتے ہیں، پھر یہ بارش آہستہ آہستہ اپنے بندوں پر برستی ہے تاکہ اس دنیا کا نظام خراب نہ ہو سکے۔ رب ذوالجلال اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ قرآن مجید اپنے اکابرین اور اپنے بزرگوں کی تحقیقات کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو احباب ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے، تاکہ
ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔